لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
گھرانے کی باپردہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام علاقے والے اعلانات کے ذریعے جنازے کو دیکھ کر افسوسناک خبر سن کر سارے اس بات سے پہچان رکھتے ہو کہ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونا بھائی محمد رمضان صاحب نور اللہ قدرہ کے تعزیتی پروگرام میں ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ اہل خانہ نے، پسماندگان نے، جو اس وقت گرمی کے موسم میں آپ حضرات کے لیے جو یہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، اگر اس کو پسند آ گیا تو یہ بھی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ وہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں تمہارے نہ مال کو دیکھتا ہوں نہ میں تمہاری اولاد کو دیکھتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس نظریے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو رد کر دیا، اس تعصب کا خاتمہ ہماری پیاری زندگی کے لمحات سے نکال دیا کہ انسان یہ کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو عزت، پیسہ ہے تو وقار۔ اس کا مطلب جو 1400 سال پہلے زندگی گزار کر بغیر پیسے کے، بغیر مکان کے، کاروبار کے، بغیر دکان کے، جن کو ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، جن کو اہل البیت کہتے ہیں، کملی والے کا گھرانہ کہتے ہیں، جن کو شہدائے بدر، احد، شہدائے کربلا کہتے ہیں، ان کے پاؤں میں تو جوتا بھی نہیں تھا، سر پر ٹوپی رکال نہیں تھی، روٹی دور کی بات، پیٹ میں کھجور کا دانہ نہیں تھا، چلتے مکے کی گلیوں میں تھے، آواز جنت کے اندر سنائی دیتی تھی۔ میرے عزیزوں، کبھی فرش پہ ہوتے تھے، کبھی بیت اللہ کی چھت پہ ہوتے تھے، کبھی رسول اللہ کی گود میں ہوتے تھے، کبھی ہمیشہ کے لیے عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے پاس تو کاٹ کے لباس اور کانٹے کے بٹن تھے، تو 1400 سال کے بعد آج کا نظریہ، آج کی سوچ یہ کہہ رہی ہے اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو جن کے پیٹ پہ پتھر بندے اور 5 جن کے فاقوں میں جنہوں نے زندگی گزاری وہ سارے ناکام ہو گئے۔ خدا کے بندوں کو سوچو تو صحیح، ہمارے یہاں ایک محاورہ، ایک کہاوت تھی کہ پہلے تول لو پھر بولو۔ یہاں تو بولنے کے بعد کہتے غلطی ہوگی معاف کر دے، ایسی نوبت کیوں آئی؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی حکمت کی بات ہے تو کہتے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ زبان کا بولی سروں کو، دلوں کو جڑوا دیتا ہے اور سروں کو پھڑوا دیتا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں آپ کے لیے ماچس کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے کوئی کیمیکل مادے کی ضرورت کوئی نہیں، زبان ہی کافی ہے۔ مقتدیوں کے درمیان امام کے خلاف بات کر دو تو مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ پیر کی بات مریدوں کے سامنے کر دو تو لوگ پیر صاحب پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ شاگردوں میں استاد کی بات کر دو تو موبائل کی فیس بک پر ذلیل کرنے کو سارے تیار ہیں۔ میرے عزیزوں، اولاد کے سامنے ماں باپ کا گلہ کر دو تو گھر میں بٹھا کے 2 رکعت کی اولاد میں سے ماں باپ کو روٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ملوانا والے نہیں، ملو موڑ والے نہیں، شور کوٹ خیرہ والے نہیں، باسو والے نہیں، پاکستان والے نہیں، پاکستان سے باہر والے، کلمہ پڑھنے والے نبی کے امتی جب رات کو اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کہے اللہ میں کیا کروں یار، مجھے کوئی مت دو، میری سمجھ میں نہیں آتی، میں اپنے بچوں کو پالوں یا بوڑھے ماں باپ کی دوائی کا خرچہ
لوگ منتیں کیا کرتے تھے، لوگ خدمت کیا کرتے تھے، لوگ دعائیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے الہی میری عمر میرے ماں باپ کو لگ جائے، آج میرے عزیزو عصر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد جمعہ المبارک کے دن مولانا محمد صدیق صاحب اپنے گھر میں موجود ہو، اچانک جون کے مہینے میں گرمی کے موسم میں تپتی لو میں تیز دھوپ میں دروازہ بجا، مولانا نے پوچھا کون ہے؟ ارے حضرت جی باہر آؤ، جلدی آ جاؤ، پانی کی بوتل ہاتھ میں موجود ہے، حضرت جی اس میں کوئی ایسا کلام پڑھ دو میرے باپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر یوں کہتا ایسا کلام پڑھ دو میرے باپ کو درد سے تکلیف سے آرام آ جائے، میرے باپ کا مرض ٹھیک ہو جائے، سمجھدارو بھائی رمضان کے سارے ثواب کے موقع پر دعا کرنے کے لیے تمام مسلمان آنے والوں، چلو مجھے آسانی کا مطلب نہیں آتا، میں نے کسی گرامر میں نہیں پڑھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مجھے آپ ہی بتا دو، سگا بیٹا کہہ رہا ہے کوئی ایسی سورہ یاسین کی آیت پڑھ دو میرا باپ آسانی سے مر جائے۔
بھی خیال کرنا مجھے دیکھ کر منومن مٹی کے نیچے دفنا کر میرے گھر والوں سے بے فکر نہ ہو جانا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا نہ چھوڑ دینا میرے گھر والوں کے خرچہ پانی کا خیال کرنا او لوگوں تمہیں تمہارے ہاتھ کی یاری کا راستہ میں اپنے پیچھے ایک بیوہ اور یتیم بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں چودھری صاحب اللہ تیرے رتبے پہ بڑھتے مرتبے میں اللہ اور برکت عطا فرمائے اللہ تیرے اور اہل حق کے ساتھ زندگی گزارنے میں یہ مسجد اہل حق کی نشانی ہے اس مسجد کے منبر پر حضرت کے توسط سے آپ نے چودھری صاحب کی برکت سے بڑے بڑے مجاہد دیکھے بڑے بڑے غازی دیکھے بڑے بڑے مفسر قرآن دیکھے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے بڑے بڑے محدث دیکھے کیا پتہ حافظ الحدیث بھی یہاں آئے ہو بڑے بڑے اللہ والے آئے ہوں گے لیکن میرے عزیزو ان کے مزاج سے میرے سے زیادہ آپ واقف ہو اللہ اکبر صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے کالی کملی والے نورانی زلفوں والے بددعا کے چہرے والے مہازاغ البصر کے اللہ اکبر نین والے اور علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا کہنے لگا ساقب سما آ گیا کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا کہنے لگا خیر الورا آ گیا کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا کہنے لگا زمین و آسمان کا محبت میں کرا گیا کہنے لگا سرور کونین آ گیا کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا کہنے لگا صادق الامین آ گیا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا کہنے لگا پاک کی سیرت والا آ گیا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا کائنات کا محور پہ کر آ گیا کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا وہ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا کہنے لگا
भाई होकर आपको छोटा मुंह बड़ी बात कह के जा रहा हूं, आज के बाद तेरे घर में हंसी भी आएगी, हंसेंगे हंसाने वाले भी आएंगे। सर्दी गर्मी का मौसम है, ड्राई फ्रूट भी आएंगे, तरले बाजार भी आएंगे, आमों का मौसम है, तरबूज का मौसम है, तरह तरह के फ्रूट आएंगे। चौधरी साहब खुदा का वास्ता अगर आप अपने घर लेके जाओ, आपके बच्चों के दरमियान भाई रमजान के यतीम बच्चे नजर आ जाए, अपने बच्चों के हाथ में देने
عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علم اللہ پیر عبد الحنان صدیقی. کہا تجھے ایسے کے پاس لے کے جاؤں جو چادر بھی دیتا ہے، ٹکڑے کے رس بھی دے دیتا. سبحان اللہ. تو نے کہا تمہیں اپنے محمد کے پاس تو مجھے نہیں لے کے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہر وقت لام تان کرتے ہو، درود شریف پڑھا کرو. جسے چاہا جانور کو لعنت دے دی، موٹر سائیکل پنچر ہوا ٹائر کو لعنت دے دی. بڑے لکھے لوگ. ابو سعید خدری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں اپنے دوست کے گھر پہ دروازہ بجایا. سنو لعنت ہے کیا؟ دروازہ بجایا، خادمہ باہر آئی. کون؟ تیرے مالک کا دوست آیا، گھر جا کے بتلایا. وہ کہنے لگی جلدی بیٹھ کر کھول دے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بٹھا دیا. وہ خادمہ لوٹی کہنے لگی بیٹھیے، میں آپ کے لیے شربت لے کے آئی. تھوڑی دیر ہو گئی، جب وہ شربت لانے لگی، کمرے میں ان ہونے لگی، داخل ہونے لگی، تو گھر کی عورت نے کیا کہا؟ تیرے پہ لعنت ہو، تو نے اتنی دیر شربت لانے میں کر دی. جب وہ اندر گئی، جناب عبداللہ بن مسعود کے لیے شربت لے کر پیالہ لے کر کو کمرہ خالی پایا. دروازے سے باہر جھانکا تو جناب عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہیں. مفسر قرآن باہر کھڑا ہے، رحمت عالم کا صحابی باہر کھڑا ہے. اندر آ جاؤ، کہ تیرے گھر میں نہیں آؤں گا. اتنی دیر میں گھر کا مالک آپ کا دوست آ گیا. بیٹھ کر پوری شربت پر ہے، اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ خادمہ کہنے لگی میں بھی بلا بلا کر منتیں کر کر کے تھک گئی. تمہارے گھر میں شربت نہیں تھا، پڑوس والوں سے شربت کا پانی گلاس مانگنے کے لیے گئی. آنے میں پتہ نہیں اس نے جان بوجھ کے دیر کی یا آنے میں انہوں نے دیر کر دی. تیری گھر والی نے کہا تیرے پہ خدا کی لعنت ہو. کیا پتا وہ لعنت کی مستحق نہ ہو. کہنے لگے لعنت کا شربت کا آپ کے بیٹھنے سے کیا تعلق ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی اس گلی کی طرف دیکھ کر، جس گلی میں سیدہ عائشہ کا حجرہ اور اس حجرے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک قبر مبارک کو بنے دیکھا. حجرے کی طرف انگلی کیا تو مدینے کی گلی کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور زاروں کا تار ہونے لگے اور مالک مکان سے دوست سے کہنے لگے اس صاحب قبر کو ہمارے سے جدا ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا. منبر پر بیٹھے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص پر مرد عورت پر لعنت دو، جانور پر لعنت کرو. وہ جانور وہ شخص وہ مرد عورت لعنت کا مستحق نہ ہو تو اللہ کی عزت کی قسم وہ لعنت آسمانوں سے پلٹ کر لعنت کرنے والے پر اس کے مکان پر آتی ہے. اس لیے میں تیرے گھر سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا. کیا پتا تیری خادمہ لعنت کی مستحق نہ ہو اور یہ لعنت پلٹ کے تیرے گھر پہ پڑ رہی ہو تو میں ایسے گھر میں کیوں بیٹھوں جا خدا کی لعنت برس رہی ہو. تم نے کبھی سوچا؟ تم نے سوچا کبھی؟ بیٹیوں کو گالی دے کے کہتے ہو تیری ماں جو پانی پیا ڈوب کے نہیں مرتے. کیا فائدہ تمہارے کاٹن کے کپڑوں کا؟ کیا فائدہ تمہاری چودراہٹ کا؟ مونچھوں کا تاؤ بیوی کو دکھاتے ہو، مونچھوں کا تاؤ بوڑھی ماں کو دکھاتے ہو. آگ کی گھوڑی آگ کے اندر موبائل کرو، ربوں کا زون گھر والوں کو، بوڑھے ماں باپ کو دکھاتے ہو. کسی تگڑے آدمی کو دکھاؤ جو عید کا جواب پتھر سے دے تو تم اس کا ایک ہاتھ توڑو، وہ تمہاری بکی سی بال نکال کے رکھ دے. ایسے آدمی کو زور کر دکھاؤ، ایسے آدمی کو دکھاتے ہو. اس بوڑھی کو کیا زور دکھاتے ہو جس نے ساری
شامی ہو، تیرا پیر معین الدین چشتی اجمیری ہو، تیرا پیر سہروردی ہو، تیرا پیر نقشبندی ہو، تیرا پیر قادری چشتی ہو، تیرا پیر میرے عزیز و رنگت کا ابدال ہو، راہی مارے آسمانوں پر اڑ کے زمین پر واپس آ جائے۔ اگر تجھے کوئی مسئلہ اگر پیش ہے، اگر کوئی تیرا مسئلہ اٹک گیا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تیرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس فقیر کے کہنے پر اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ موجود ہے، اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا اور کہ میرا ابو میں پریشان ہوں، آنکھ اٹھا کر ایک مرتبہ دعا کر دے۔ رحمت والے نبی نے
عبد الحنان صدیقی آیا، بیٹا بیٹا میں آ کے چلا گیا، 3-4 باتیں عرض کر کے جاؤں گا. پہلے بتاؤ تم سچے دل سے تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے بندے. غلام کس کے؟ محمد الرسول اللہ. غلامی رسول میں کھڑے کرو جو غلامی رسول میں موت مانگتے ہیں، سارے غلام. اگر میرے عزیزوں تم نبی کے غلام ہو تو اپنے آقا کی مخالفت آج کے بعد نہیں کرو گے. آج کے بعد کالر والا قمیض نہیں پہننا، یا بکسی گول گلا، ایک یہ پٹی ایک یہ کالر. جاؤ عیسائیوں کے چند کلیساؤں میں جاؤ، جس صلیب پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکڑی پر معاذ اللہ ان کا پتلا بنا کے لٹکا رکھا ہے، وہ صلیب کی نشانی ہے. زبان سے کہتا ہے محمدی ہوں، لباس سے کہتا ہے میں عیسائی ہوں. یہ کالر عیسائی کی نشانی ہے، مسلمانوں کی بیعت یا گول گلا. دوسرا میرے عزیزوں، گول دامن نہیں چکور دامن رحمت عالم کی سنت ہے. تیسرا، سیدھی سچی طرف سے مال نکالنا یہودیوں کا طریقہ، بائیں طرف سے نکالنا عیسائیوں کا طریقہ، بال اوپر کرنا یہ پیٹ سے مال نکالنا آمنہ کے گھر والے فاطمہ کے ابا حسین کے نانے کا طریقہ. سبحان اللہ. بتاؤ آج کے بعد ان سنتوں پہ کون عمل کرے گا؟ بقرعید پہ کپڑے بنوائیں گے، کالر نہیں بنوانا، کہہ دو نہیں بنوانا. وہ کوٹ چھوڑنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا عیسائیوں کا لباس ترک کرنے سے فائدہ ہوگا. کیوں؟ نبی والا لباس پہنو گے، نبی والا چہرہ بناؤ گے، نبی والا کردار بناؤ گے. اور میرے یاروں اور میرے پیاروں، اللہ اکبر. چلو گے ملوانہ کی گلیوں میں، لوگ کہیں گے عوام جا رہا ہے، حجر جا رہا ہے، لوگ کہیں گے پٹھان جا رہا ہے، لوگ کہیں گے ملوانہ جا رہا ہے، اور رشتے کہیں گے خبردار لباس دیکھو کردار دیکھو سنت والا چہرہ دیکھو. یہ عوام پٹھان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی نظر، اللہ. خدا کی قسم قبر کے اندر کفن کا معیار کوئی نہیں، گارنٹی ذمہ داری کوئی نہیں، کافور گلاب کے پھولوں کا معیار کوئی نہیں، لیکن خدا پاک کی قسم ہے چہرے پر 4 بال نبی کی سنت پہ لے جاؤ. ان 4 بالوں کو قبر کے اندر لے کے چلے گئے، پیر کے نخون تک ان
دوسرا ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، مر گئے نہ شکری، ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا۔ تمہیں کیا پتا کوئی دروازے پہ فقیر آیا، تم 10 روپے دے گئے، ماتھے پہ تلنا لائیو، تم 10 روپے دے کر یوں نہ کہیو ہم تے منگل دی عادت پہ گئی، دے تو دے دے، ہے تو دے دے، ورنہ گلا نہ کرنا۔ میرے محترم مکرم دوستو بزرگوں، خبردار، ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا۔ فرمایا جس کا ہاتھ اوپر ہو گیا اس کے مال کو اللہ ہسپتالوں سے، عدالتوں، کچہریوں، تھانوں سے بچائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو آپ 10 روپے وصیلے والا نوٹ نکال کے دیتے ہو جاتا کہاں ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر برتن کے اندر سکے دھو رہی ہیں، رحمت دو عالم تشریف لائے، آپ نے فرمایا عائشہ پانی سے کپڑے دھوتے ہیں، جسم منہ دھوتے دیکھا، اے عائشہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا جو پیسہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ اکبر، فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرا پیسہ اللہ کے ہاتھ کے اندر جائے تو صاف ستھرا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سفیر احمد حضرت مولانا محمد احمد بہاری صاحب، اللہ ہمیشہ ہنستا رکھے، اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے کہا نا ہمارے لیے بھی مبارک کرے اور مرحوم کے لیے اللہ مغفرت کا سبب بنائے۔ اتنی مصروف ترین زندگی، اتنی مصروف ترین زندگی، کوئی کارکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، پتہ لگ جائے اس کے ہاں غمی ہے، پتہ لگ جائے اس کے ہاں خوشی ہے، الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام سنانے والے ان کی غم میں، ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ اللہ والے انشاءاللہ ابھی قرآن گفتگو میں آپ کو انشاءاللہ اس بات کا ضرور احساس دلائیں گے، آپ کے دلوں کو مطمئن کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جب سے میں اس وقت سے مجھے قاری صاحب پیغام دے رہے ہیں
کیا کیا جا گیا ان کا چھڑ تو اپنے کام کا روٹی ہانڈی کا میں بول دینا لیکن پیسے تیرے پڑ مجھے سائے کی میں کہا کہ پیسے تیرے پاس کب پڑ گئے ختم ہو گئے تو اس وقت میری بیگم نے جو گلے میں ہار ڈال رکھا تھا وہ 8 لاکھ مالیت کا تھا سونے کا اس نے یوں گلے میں ہار ڈالا اور یوں کھینچا اور میرے منہ پر مارا یعنی کہ تیرے پر پیسے ختم ٹھیک ہے کہ ہار لے گا یعنی اس کو بیچ میرے بیٹے کا علاج کرا کہ عورت تاننا دے اور وہ بھی گھروں کو پہلے ہمارے تو مرنے کا مقام پہلے میں گھر سے غصے سے نکلا پورے علاقے کے اندر گاڑی کو مارتا رہا چکر لگاتا رہا کہ بیوی نے گالی دے دی کہ شام کو گھر آیا رو رو کر پھر اندر کا مار ہلکا ہوا اندر کی دنیا تبدیل عشاء کی نماز مولی کلیم اللہ ہم بھی موجود ہے رسولی گھر میں کہنے کے نماز پڑھائی میرے سارے بھائی مسجد میں میری آنکھوں کے تیور رنگ بدلا دیکھا کہنے کا ابھی کسی کو ماردار سڑے چار کرے گا کہ مولی کلیم اللہ سے مسجد کی تالے کی چابیاں لی کہ وجہ مسجد میں آپ ہی بند کروں گا پھر خدا کی قسم مجھے سنایا کہ مولی صاحب میں مسجد کا گنڈا لگا لیا مولی صاحب سنا رہے تھے وہ ہاں کرنا تھا کہ میں مسجد کا گنڈا لگا لیا جو میرے سر پہ ٹوپی تھی میں خدا دے قدمہ دے سر چھوڑی میں نے کہا مولی صاحب اللہ کے قدم کہا کہنے کے مسجد کے میراب کے 2 ستون میرے پھینک دی اور الٹا لیٹ گیا اور خدا کے گھر کے دونوں محرابوں کے ستون کو پکڑ کر ایسے چیزیں مار مار کے رویا جیسے کوئی بچہ رویا کرتا ہے میرے 2 ہی باتیں اللہ کے دربار میں عرض کی میں کہا یا اللہ یہ مجھے اپنے پاس بلا لے یا میرے بچے کو زبان دے دے بڑے نیک لوگ ہیں ابھی فرما رہے تھے ہمارے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک بدلی ہوتا ملکوں میں وقت لگے ایک آرہ ایک دانا اور عشر زکاة کے پورے پورے دے کہنے کے مولی صاحب پھر میں روتا رہا اتنا رویا ان کی مسجد میں ایک چبوترا بھی ہے کہ جہاں ان کے والد محترم نے خواب میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا ہے تو کہنے والی صاحب صبح ہوئی آنکھیں رو رو کے سوج گئی جیسے انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے ویسے مزاج زندگی بدل گئی لوگ آئے میں مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا اور لوگوں نے مجھے میرے رشتہ داروں نے ڈر کے ہاتھ نہ لگایا کچھ کا نہیں کہ نماز کی حالت میں رویا قیام رکوع سجدے میں رویا ایسے لگتا تھا جیسے آج والے نے فیصلہ سنا دیا ہو کمالی صاحب زندگی ہلکی ہلکی گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں میں فجر کی نماز پڑھی گھر آیا میری بیوی ڈری بیٹھی میری بچی اسما ڈری بیٹھی کمالا میں نے کھونٹی سے گاڑی کی چابی لی میں نے زور سے دروازہ بند کیا گاڑی کا دروازہ کھول کر میں قبرستان اپنی ابے کی قبر پہ چلا گیا ان کے قدموں میں بیٹھ کے پھر جو میں نے رو کے دکھایا مولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں بڑا مطمئن تھا جو میں نے اللہ سے مانگا مل گیا 8 سال کی میرے بچے کی عمر تھی مولانا جب میں قبرستان سے واپس آیا میں نے گاڑی کا ہارن بجایا میری بیٹی اسما سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں پیر میں جوتی کوئی نہیں آئی اور گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ مار مار کے روئی کہنے لگی ابو اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی اللہ اکبر کہ میری چیخیں نکل گئی میرے باہر آ کے میں نے دیکھا میں جلدی سے اندر گیا اور میرا بچہ مولانا بتا تو صحیح اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب میرے 8 سال کے بچے نے مجھے ابو کہا ہوگا کہ مولانا میں جب گھر گیا تو میری بیوی کے لگی ایک بول نہ پیا میں نے کہا پترا بول کہ میرے بچے نے بائیں بھیلائی اور کہا ابا میرے بچے نے ابا کہا میں نے کہا اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں نہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں ہم تو روزانہ اپنی دکان کھول کے بیٹھتے ہیں ہم تو روزانہ اپنا دربار کھول کے بیٹھتے ہیں آتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ان کے پاس جاتے ہو جو دے کے سود بھی لیتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں اس کے پاس لینے کے لیے کیوں نہیں آتے نہ گر گر کے دیتا ہے نہ دینے
ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور 3 مہینے سے بستر پہ ہے عبد المنان، اسی کے ساتھ ایک ساتھی حافظ ظہیر فاروقی ایکسیڈنٹ ہوا تھا.